بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں. اگر بہن ہماری غریب ہے نا تو اس کو عید دینی ہے, اس کو عید ضرور ملنا. اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم کریں. یہ عید بار بار نہیں آتی, کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ عید کا موقع آتا ہے نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بہن کی جو نظر ہوتی ہے نا, ہمیشہ دروازہ دیکھتی ہے, راستہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا, مجھے عید دینے آئے گا. اور پتہ ہے یہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اتنا کوئی بھی ہستی جو ہے نا دعا نہیں کرتی. اگر بیوی کو کپڑے لے کے دو گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہے گی, وہ کہے گی تیرا حق تھا لے کے دیا, کوئی احسان تھوڑی کیا. بچوں کو لے کے دو گے نا, بچے بھی یہی کہیں گے ابا تو نہیں لے کے دینا تھا, تو نہ لے کے دیتا کس نے دینے دے, تیرا حق تھا تو نے لے کے دیے. لیکن ایک بہن ہے, اگر اس کو عید دے کے آؤ نا, چاہے وہ ایک جوڑا ہی کیوں نہ, چاہے وہ ایک چھوٹا سا شاپر ہی کیوں نہ جس میں تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوں, عید دینے آئے, بہن کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پورے محلے کو اکٹھا کروں اور میں اپنے بھائی کی عید کو جو ہے نا وہ ٹیبل پہ سجا کے لوگوں کو دکھاؤں, دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دینے آیا. یہ ہمارے دین کی, اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کو اس لیے لازم کیا کہ جو غریب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اور سب سے زیادہ مستحق جو ہے ہمارے فطرانے کے, ہمارے صدقات کے, ہمارے زکوٰۃ کے, وہ ہمارے قریبی ہیں, بعد میں دور کے. اگر ہمارے کسی بہن بھائی کو فطرانہ لگتا ہے تو بھائی پھر پیچھے نہیں ہٹنا. پھر اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ فطرانے کے پیسے, اس کو یہ نہیں کہنا یہ زکوٰۃ کے پیسے, اس کو یہ نہیں کہنا یہ صدقے کے پیسے, بلکہ اس کو جا کے کہنا یہ میری طرف سے میرے بھتیجوں کے لیے یا میرے بھانجوں کے لیے یہ عید کا تحفہ ہے, ان کو کپڑے لے کے دینا. کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا بھائی ہمیں فطرانہ دینے آیا. نہیں, 300 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے, چاہے چھوٹا بندہ ہے, چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہے, چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ بزرگ ہے, 300 روپیہ جو ہے فطرانہ ایک بندے کا بنتا ہے اور دینا ہے. جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے, جس کے اوپر فطرانہ بنتا ہے, اس کو چاہیے کہ ابھی, یہ نہیں کہ عید کے دن, اگر ابھی دے گے نا کسی کا فائدہ ہو جائے گا. اگر ہمارے بہن بھائی مستحق ہے نا تو ان کو فطرانہ دینا ہے. کہتا ہے بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں. اگر بہن ہماری غریب ہے نا تو اس کو عید دینی ہے, اس کو عید ضرور ملنا. اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم کریں. یہ عید بار بار نہیں آتی, کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ عید کا موقع آتا ہے نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بہن کی جو نظر ہوتی ہے نا, ہمیشہ دروازہ دیکھتی ہے, راستہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا, مجھے عید دینے آئے گا. اور پتہ ہے یہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اتنا کوئی بھی ہستی جو ہے نا دعا نہیں کرتی. اگر بیوی کو کپڑے لے کے دو گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہے گی, وہ کہے گی تیرا حق تھا لے کے دیا, کوئی احسان تھوڑی کیا. بچوں کو لے کے دو گے نا, بچے بھی یہی کہیں گے ابا تو نہیں لے کے دینا تھا, تو نہ لے کے دیتا کس نے دینے دے, تیرا حق تھا تو نے لے کے دیے. لیکن ایک بہن ہے, اگر اس کو عید دے کے آؤ نا, چاہے وہ ایک جوڑا ہی کیوں نہ, چاہے وہ ایک چھوٹا سا شاپر ہی کیوں نہ جس میں تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوں, عید دینے آئے, بہن کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پورے محلے کو اکٹھا کروں اور میں اپنے بھائی کی عید کو جو ہے نا وہ ٹیبل پہ سجا کے لوگوں کو دکھاؤں, دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دینے آیا. یہ وہ ہماری بہن ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, ہماری وہ کپڑوں کا خیال رکھتی تھی, ہماری پاکی پلیدگی کا خیال کرتی تھی. بھائی کیا ہو گیا آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بہنوں سے دور کر دیا. ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ جتنا بھی فساد ہے تیری پھپھو نے ڈالے. نہیں یار, پھپھو تو وہ ہے جو دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے ویر کو بیٹا دے, میرے ویر کو بچے دے. تو دعائیں کرتی ہے کہ میرے بھائی کے گھر اولاد ہو, وہ اٹھاتی ہے, وہ ناز نخرے اٹھاتی ہے. یار پھپھو دشمن نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیوں دشمن بنا دیا گیا. بہن تو بڑی دعائیں کرتی ہے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا, یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا ایک بہن اپنے بھائی کے حق میں رو رو کے دعا کرتی ہے نا, دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دعا کرتی. اگر بہن کو پتہ لگ جائے نا کہ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے,
میرا بھائی اس وقت مشکل میں ہے، اور پھر مسلح کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے، یا اللہ میری ساری خوشیاں میرے بھائی کو لگا دے، لیکن میرا بھائی پریشان نہ، بہن تڑپ جاتی ہے یار، اور ہم نے اسی بہن کو اپنا دشمن بنا لیا، ہم نے اسی پھپھو کو اپنا دشمن بنا لیا جس نے ہمارے پیدا ہونے کے لیے اتنا دعائیں کی، اتنا منتیں مانی کہ میرا بھتیجا ہوگا، میری بھتیجی ہوگی، میں اس کے یہ ناز نخرے اٹھاؤں گی، ہم نے انہی کے ساتھ لڑائی ڈال لی۔ میرے بھائیو، میں یہ آپ کو دست بستہ یہ بات کرتا ہوں، اگر بہنوں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے نا تو اس کو ختم کر لیں۔ بہن دنیا کی وہ انمول چیز ہے کہ اس کے جیسا پیار آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے جیسی بھی ہے، ہماری بہن ہے یار، چاہے جیسی بھی ہے، ہماری پھپھو ہے، اس نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور کوشش کرنا اس رمضان، کوشش کرنا کہ اگر پھپھو ہے تو اس کو عیدی دینے جانا ہے، اگر بہن ہے تو اس کو عیدی دینی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ میں اپنی بہن کو عید دینے جا رہا ہوں، خبردار کسی بندے نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ہمشیرہ ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، ہمشیرہ۔ میں نے اپنی بہن کو عید دینی ہے، کوشش کرنی ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ختم کرے، عید ضرور دینی ہے، اور عید سے پہلے جانا ہے، انہی دنوں میں چکر لگائے، بہن کو جا کے ملے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگ اپنی بہنوں کو عید دے کر آؤ گے، بعد میں اس کے آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے عید دی ہے اور میری بہن نے میرے لیے دعا کی اور اللہ نے مجھے رنگ لگائے ہیں۔ کوشش کرنی ہے بہنوں کو ملنا ہے، گھر جا کے ملنا ہے، بھیجنی نہیں، دروازے تک جانا ہے، اندر تک جانا ہے، مل کے آنا ہے، زور سے ملنا ہے، سارے گلے شکوے دور کرنے ہیں، پیار محبت کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنی ہے۔ اور اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی مستحق ہے تو فطرانہ سب سے پہلے انہی کو دینا ہے، پھر کسی اور کو دینا ہے، اور فطرانہ 301 بندے کا ہے۔ یہ عید کا انتظار نہیں کرنا کہ عید آئے گی تب ہی دیں گے، اور جتنا بھی بندے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں وہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اگر وہ فطرانہ نہیں دیں گے تو ان کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے۔ اگر فطرانہ ادا کر دیا تو وہ ہمارے روزے جو ہیں وہ درجہ مقبولیت کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا